ایک ورکر کو گورنر ہونا چاہیے. دیکھیں یہ پارٹی کا فیصلہ ہوتا ہے, جو پارٹی فیصلہ کرے. میرے خیال میں پہلے بھی ورکرز بنتے رہے ہیں. لطیف کوسا صاحب بھی پارٹی کے ورکر تھے, احمد محمود صاحب بھی پارٹی کے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے, ورکر نہیں ہے. نہیں ورکر, لیکن ہر کلاس کے ہوتے ہیں لوگ پارٹیوں میں, ساری کلاسز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. بڑی کلاسوں کو زیادہ لے کے چلنا پڑتا ہے. نو کمنٹس. اچھا آپ کو پتا یہ میرا فیوریٹ ٹاپک ہے, لیکن فی الحال نو کمنٹس. سر کچھ کیبنٹ میں شامل ہو جائیں گے یا کیبنٹ تو فیصلہ نہیں, ہمارا جو فیصلہ 5 سال بھی حکومت چلے, سی کا فیصلہ. پھر دیکھیں اب یہ 5 سال یا کب, یہ بات میں نہیں کہہ سکتا, لیکن جتنا میں کہوں گا جو سی کا فیصلہ ہے, جو بڑا پریشر تھا اس میں بہت حوالوں سے کہ گورنمنٹ میں آپ شامل ہوں, لیکن بلاول صاحب نے کہا یا سی نے جو فیصلہ کیا ہے تو اس میں زرداری صاحب اور سارے لوگ شامل ہیں. اور آپ نے تو حکومت نہیں بنانی تھی, ان سے کیا ضرورت تھی اتنی تقریریں کرنے کی, ہم حکومت نہیں بنائیں گے ان کے ساتھ. یہ حکومت ہم تو نہیں بنائی, ہم سپورٹ کر رہے ہیں. دیکھیں کاشف بھائی, آپ نے ابھی 2 لفظ استعمال کیے, ایک بندر بانٹ کا بانٹ لیے, بانٹ لیے, اور ایک آپ نے کہا بابوں کا. ان دونوں ٹاپک سے میں جواب دینا چاہتا ہوں. دیکھیں پبلک نے جو ووٹ دیا ہے وہ تو پھر بابوں کو ہی دیا ہے. عمران خان صاحب بھی عمر کے لحاظ سے بابے ہیں, اور میاں صاحبان بھی عمر کے لحاظ سے. تو اب انہوں نے مریم کو تو چیف منسٹر بنایا ہے, یا بلاول صاحب اب نئے لیڈر کے طور پہ مرج ہوئے ہیں, تو اب میرے خیال ہے نوجوان لیڈرشپ آہستہ آہستہ اوپر آ رہی ہے. اور بابوں کا الٹیمیٹلی قدرت ایک نیچرل عمل ہے, ہر کسی نے جانا. لیکن آپ تو ان کے ساتھ نہیں بنانا چاہتے, آپ کہتے ہیں میں اس کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ دیکھیں سیاست میں ہمارے پاس آپشن کیا ہے, آپ آپشن بتا دیں. لوگوں کو آپ کی کئی بات پہ اعتبار ہونا چاہیے. ہماری سیاست سے اعتبار اس لیے ختم ہو رہا ہے, آپ الیکشنز میں کچھ اور مہم میں کچھ اور کہتے ہیں, بعد میں کچھ اور کرتے ہیں. آپ کے اس پوائنٹ کو میں تھوڑا سا بیان کرنا چاہوں گا. دیکھیں ہمارے پاس آپشن کیا ہے, کسی کے پاس میجارٹی نہیں ہے, کسی 2 کو تو اکٹھا ہونا لازمی, کسی 2 کو اکٹھا ہونا لازمی. اور اگر تحریک انصاف نے اگر پی ٹی آئی کے لوگوں کا دروازہ پولیٹیکل ڈائلاگ کا بند ہے, تو پھر پولیٹیکل ڈائلاگ کا دروازہ صرف نون لیگ نے اوپن رکھا ہوا ہے یا پیپل پارٹی نے اوپن رکھا ہوا ہے, تو پھر ان جماعتوں سے ہمیں بات چیت کرنی پڑے گی نا. جو باتیں پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں, جو پولیٹیکل ڈائلاگ پہ یقین ہی نہیں رکھتے یا کرنے ہی نہیں چاہتے, تو ان کے اوپر ہم کیا بات آپ کر سکتے ہیں. اس لیے مجھے آپشن بتا دیں, اس کے علاوہ آپشن کیا تھا. یہ ہم خود کرٹک تھے, لیکن ہمیں سچی بات ہے کوئی آپشن نظر نہیں آیا. تو آپ کہہ رہے ہیں دیکھیں عوام صرف الیکشن ہی کھیلتے رہے, عوام کو بھی ڈیلیوری چاہیے, گورنمنٹ کو اچھی چاہیے, عوام کو چاہتے ہیں ہمارے مسائل حل ہوں. میں چیلنجز پہ آتا ہوں ویسے اس کا, یہ آپ کی بات بھی چلے سمجھ میں آتی ہے کہ یار کسی نے تو بنانی ہے, اور اگر ایک نہیں بنا رہا, لیکن تو سلمان صاحب انہوں نے کہا پولیٹیکل ڈائلاگ, کوئی سوچ ہے پولیٹیکل ڈائلاگ کی پی ٹی آئی میں کہ اب ڈائلاگ کرنا پڑے گا, پالیٹیشینز کو اپنا ایلائی بنانا پڑے گا. کہیں نہ کہیں آپ بالکل ان کے ساتھ حکومتوں میں نہ بیٹھیں, بالکل ڈس ایگری کریں پالیسیوں پر, لیکن انگیجمنٹ تو نہیں چھوڑی جا سکتی. کیا یہ کوئی سوچ بدلی ہے یا نہیں بدلی ابھی یہ سوچ؟ نہیں, بالکل انگیجمنٹ تو ہو بھی رہی ہے, ایسا تو نہیں ہے کہ انگیجمنٹ نہیں ہے, لیکن ایک اصولی موقف ہے ہمارا کہ ایک بہت بڑی دھاندلی ہوئی ہے, ہمارا ووٹ چرایا گیا ہے, ہماری سیٹیں چرائی گئی ہیں, اور چرا کر انہی 2 پارٹیوں کو دی گئی ہیں یا کچھ ایم کیو ایم کو کراچی میں دی گئی ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس معاملے کا شفافیت سے احاطہ ہو, کمیشن بنے, انکوائری ہو. جو اس وقت تک ہوا ہے پچھلے 14 دن میں وہ انتہائی مایوس کن ہے. الیکشن کمیشن میں ہم گئے ہیں, اٹھے ہیں, بیٹھے ہیں, نشستن برخاستن ہو رہی ہے, کوئی الیکشن کمیشن کی طرف سے ابھی تک بڑا فیصلہ نہیں آیا جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی بھی سطح پہ تحقیق جو ہے وہ کرائی جانی ہے. تو جب تک یہ بات نہیں ہوتی تو یہ دیگر جو گفتگو ہے وہ ایک طرح سے بے معنی ہو جاتی ہے. ہمارا جو استحقاق ہے وہ ہمیں لوٹانا ہوگا, اور ہم لیکن گفتگو کر رہے ہیں. جمعیت علماء اسلام کے ساتھ گفتگو ہوئی, سنی اتحاد کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. ویسے میرا خیال, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ویسے میرا اپنا انالیسس ہے, میرا خیال تھا شاید نون سے بھی ہو جائے, شاید پی پی سے بھی ہو جائے. مولانا صاحب کے ساتھ آپ کی گفتگو شاید نہ ہو کبھی, لیکن مولانا صاحب سے گفتگو ہو گئی ہے, تو باقی دونوں جماعتوں سے گفتگو کا ارادہ نہیں ہے. نہیں, ہر ایک سے گفتگو کرنے کو نہیں, ارادہ ضرور ہے, لیکن کسی بنیاد پہ گفتگو ہوگی نا. تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم کے مٹی پاؤ, اس کو چھوڑ دو پیچھے. لوگوں کا جو اعتماد تھا ہم پہ, اپنے ووٹ پہ, اس کو دفنا دو اور آگے کھیلنا شروع ہو جاؤ. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسا سانحہ ہوا ہے میں سمجھتا ہوں 2024 میں کہ اگر اس کا ہم نے احاطہ نہ کیا تو آئندہ ہر الیکشن بے معنی ہو جائے گا.
اگر الیکشن کے رزلٹ آپ نے کسی کمرے میں لکھ کر شائع کر دینے ہیں اور ووٹ عوام کا کچھ بھی ہو تو پھر الیکشن کے اوپر کسی کا کیا اعتماد رہے گا؟ یہ بہت ہی بنیادی نوعیت کا معاملہ ہے. میری نظر میں یہ ایک بہت بڑا سانحہ ہے جو روپذیر ہوا ہے. ہم اس سے نظر چرا کر آگے نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک. مصدق صاحب، یہ آپ کے سامنے ایک سب سے بڑا پولیٹیکل کرائسس یہ کھڑا ہوگا جب آپ کی گورنمنٹ بنے گی. ہاؤ ڈو یو انٹینڈ ٹو ڈیل ود دس کرائسس؟ کیسے ڈیل کر سکتے ہیں ا نیو گورنمنٹ؟ کیسے ڈیل کرے گی اس کرائسس کے ساتھ؟ میں سوری، مجھے یہاں پہ آپ کے اسٹوڈیو میں بالکل آواز نہیں آ رہی تھی تو میں آپ کا پروگرام نہیں سن سکا. مجھے میں بریف کس کرائسس کی بات کر رہے ہیں. میں بریف بتا دیتا ہوں. سلمان راجہ صاحب کا سنی ہے. سلمان راجہ صاحب کا ایک ماننا ہے کہ جب تک یہ الیکشن جس میں دھاندلی کے الزامات لگے، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوگا کہ آگے کیسے بڑھا جائے گا. سو ایک بڑا پولیٹیکل کرائسس ہے جو بہت سی جماعتیں پوز کریں گی آپ کے سامنے. کیسے ڈیل کریں گے اس کو؟ یہ بات بالکل 100% ٹھیک ہے جی. یہی بات ہم 2018 میں کر رہے تھے تو 4.5 سال حکومت چلتی رہی. ہم یہی کہتے رہے کہ 2018 کے الیکشن میں جب کریڈیبلٹی نہیں ہے، الیکشن میں جب رات کو ریزلٹ بند کر کے صبح کو اناؤنس کر دیے گئے ہیں تو یہ حکومت کیسے چلے گی. سو آئی گیس جیسے 2018 میں چلی اسی طرح 2024 میں چلے گی. 2018 میں بھی کرائسس تھا، 2024 میں بھی کرائسس ہے. اور اس کا طریقہ کار صرف یہ ہے کہ الیکشن کا طریقہ جو ہے وہ صحیح کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پہلی اور اولین ہماری ترجیح یہ ہوگی کہ بجائے اس کے کہ ہم یہ بات کریں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوں. آج الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہوتی تھی، یہ فارم 47، 42، 43، 49 کوئی بھی نہ ہوتے اور جو بھی ریزلٹ مشین میں سے نکلتا وہی ریزلٹ ہوتا. اور یہی ہم کہہ رہے تھے کہ ایک ملک جہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے، پوری تاریخ بھری پڑی ہے ریزلٹس کے اندر، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے. ان دس ڈے اینڈ ایج ساری رات الیکشن کا ریزلٹ نہ آنا، چاہے 18 ہو چاہے 24 ہو، اس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو میرے خیال میں اس کرائسس سے نکلنے کے لیے سب سے پہلے اپوزیشن کے ساتھ ہاتھ ملائیں گے، اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں گے، الحاقی جماعتوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور اس پروسیس کو اسٹریٹن آؤٹ کریں گے. کیونکہ اگر یہ پروسیس نہ اسٹریٹن آؤٹ ہو تو جس طرح آپ کے پروگرام میں جاوید لطیف صاحب کہہ گئے تھے کہ یہ تو میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، یا میرے بہت سے دوست ہیں جو جی ٹی روڈ کے اوپر ہیں، گجرانوالا کبھی نہیں ہم ہارے، گجرانوالا ہار گئے، فیصل آباد کبھی نہیں ہارے، فیصل آباد ہار گئے. جو لوگ ہارے ہیں فیصل آباد تو پچھلی دفعہ ہارے تھے. دعویٰ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جی میں وہی کہہ رہا ہوں، مگر جی ٹی روڈ کا میں آپ کہہ رہا ہوں وہ بیلٹ جس میں ہمیشہ ہم جیت جاتے ہیں، وہاں پہ اگر ہم ہار رہے ہیں اور رانا ثناء اللہ بھی ہار رہے ہیں، خرم دستگیر خان صاحب بھی ہار رہے ہیں اور خواجہ سعد رفیق صاحب بھی ہار رہے ہیں، جاوید لطیف صاحب بھی ہار رہے ہیں اور بہت سے لیڈران ہیں، مرتضی جاوید عباسی صاحب بھی ہار رہے ہیں. تو یہ تو اسی طرح چلتا رہے گا. ہم کہیں گے کہ یہ دیکھیے بڑی زیادتی ہو گئی، راجہ صاحب کہہ رہے ہیں بہت زیادتی ہو گئی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کو جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے، ایک کریڈیبل الیکشن کا طریقہ کار مل بیٹھ کے طے نہیں کریں گے، تب تک تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا.